جو کفن، تسبیحاں، ٹوپیاں یہ چیزیں مہنگی کر دیں گی۔ 55% پاکستانیوں نے ایک سال میں خود یا کسی جاننے والے کے بے روزگار ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ پاکستان میں غربت کی شرح میں اضافہ، غربت کی شرح 39۔ بینک نے پاکستان میں غربت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ موجودہ شرح 25.3% ہے۔ ایک ہی سوال آتا ہے کہ ہم نے پاکستان سے باہر کیسے جانا ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس نظام کا ہے۔ 70 سالوں میں ہم یہ نہیں ایڈریس کر پائے کہ کرپشن کہاں پہ ہو رہی ہے، آخر یہ غربت کیوں ہے۔ نیا وزیر اعظم آتا ہے تو گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے کرپشن کی، اس نے کی ہے۔ اس کی کرپشن اور آپ کے اس نظام کی وجہ سے یہ ملک بہت دور چلا گیا۔ آج ہم ایک ایسے معاشرے کے بارے میں بات کریں گے، بلکہ ایک معاشرہ نہیں، ایک ایسے ملک کے بارے میں بات کریں گے کہ جہاں پہ جو 80% لوگ ہیں وہ غربت کی جو ایک لکیر ہے اس سے بھی نیچے ہیں، اور جہاں کے خالی 20% لوگ کماتے ہیں اور 80% لوگ کھاتے ہیں۔ مطلب 20% جو لوگ کماتے ہیں ان کی کمائی سے 80% جو لوگ ہیں وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں، بلکہ ایک ایسا ملک جس کی 90% دولت جو ہے وہ 10% لوگوں کے پاس ہے۔ اگر یہ بھی کم ہے تو ایک ایسا ملک جہاں پہ جو 60% آبادی ہے وہ دیہاتوں میں آباد ہے، اور جو 60% جو آبادی ہے اس کا انحصار ایگریکلچر سیکٹر سے ہے۔ لیکن اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں بجٹ کے حوالے سے، یا ہماری جو ایک ایگریکلچر کی جو انکم پروڈیوس ہوتی ہے ایک سال کی، تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مطلب 60% لوگ ایک پیشے سے منسلک ہیں، اور جب اس پیشے کی ہم جو انکم ہے وہ ویلیویٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس سے تو انکم ہی کچھ حاصل نہ ہو سکی۔ بلکہ ایک ایسا ملک جہاں پہ ہر ٹائم سیاست کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کوئی ٹاپک، کسی اور جینڈر کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، صرف اور صرف سیاست کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ غربت ہے۔ اس سے زائد غربت بھی بہت سارے ممالک ہیں اس سے پیچھے ہیں، لیکن پاکستان اور چائنا کی اگر ہم بات کریں تو یہ 1-2 سال آگے پیچھے آباد ہوئے، لیکن چائنا آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور پاکستان آپ سامنے دیکھ لیں۔ پاکستان میں یہ اتنا بحران، اتنی ساری چیزیں، میں ایک بندے کے آرٹیکل پڑھتا رہتا ہوں، اس بندے نے لکھا ہوا تھا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ فلاں دن قیامت ہے تو ہم جو کفن، تسبیحاں، ٹوپیاں یہ چیزیں مہنگی کر دیں گے۔ یہاں پہ آئے دنوں سیلاب کی وجہ سے پچھلے دنوں چیزیں مہنگی ہوگی، جب مارکیٹ میں چینی کا بحران آ جاتا ہے، کبھی ٹماٹر کا بحران آ جاتا ہے، کبھی کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن ابھی یہ جو 3-4 سال سے جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اس ٹرینڈ کے اکارڈنگ اگر بات کی جائے تو نوجوان نسل، جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جن لوگوں نے یہاں سے ماسٹر ڈگری کی، بیچلر کی، یا کوئی بھی پروفیشنل ڈگری لی، کسی نے وکالت میں لی، کسی نے جو ہے MBBS کیا، کسی نے نرسنگ میں کیا، کسی نے بزنس میں کی، کسی نے مطلب مختلف فیلڈز کے لوگ جب یہاں سے ڈگری کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ ہم نے پاکستان سے باہر کیسے جانا ہے۔ لیکن آج تک ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، ہمارا جو سب سے زیادہ جو ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، یا کبھی بھی ان نے اس چیز کے بارے میں ایڈریس نہیں کیا کہ کیا ریزن ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے پڑھے لکھے، ہمارے ملک کا احساسہ، کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی کسی نوجوان سے یہ نہ پوچھا ہوگا کہ بچے آپ کیوں باہر جا رہے ہو، آپ اس پاکستان، اس اسلامک جمہوریہ پاکستان میں رہنا کیوں نہیں پسند کر رہے؟ تو اس کے پاس ایک ہی جواب ہوگا کہ میں یہاں پہ جتنا کام کرتا ہوں، یا میں جتنے گھنٹے لگاتا ہوں، یا میری جو فیلڈ ہے مجھے اس ریلیٹڈ جاب نہیں مل رہی، یا اگر مجھے ملتی بھی ہے تو ایک بندے نے اب 5 سالہ لگا کے قانون کی ڈگری حاصل کی ہو، تو جب وہ کچہری جائے تو اس کے پورے دن کے یا پورے منتھ کے وہ 5 سے 6 ہزار روپیہ کمائے، یا وہ کسی بندے کے ساتھ آفس میں کام کرے تو اسے 12 یا 15 یا 20 ہزار روپیہ ویجز دے یا سیلری دے، تو اس کا کیسے دل کرے گا؟ وہ کہے گا میں نے 5 سال لگا کے لاکھوں روپے یونیورسٹیز کو فیسز دے کے تو آج میری 12-15 ہزار روپیہ، اس سے تو بہتر تھا کہ میں کوئی اس ٹائم کوئی بزنس کر لیتا۔ اصل میں مسئلہ اس ہمارے سارے سینیریو میں یا ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے کہ غربت ہے یا لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے یا کچھ ایسے چیزیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس نظام کا ہے۔ 78 سالوں میں ہم یہ نہیں ایڈریس کر پائے کہ کرپشن کہاں پہ ہو رہی ہے، آخر یہ غربت کیوں ہے، کس بندے نے یا کس نظام نے ہمارے جو ملک ہے اس کو اتنا پیچھے رکھا۔
میری گزارش ہے متعلقہ جو احکام ہے، ہمارا جو نظام ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کی جائیں. اس میں سب سے پہلی تو جو چیز ہے یہاں پہ جو صحت کی جو بنیادی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں. باقی یہاں پہ جو جینڈر کی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، میل فیمیل اور باقی اس طرح کی، ان چیزوں سے تھوڑا سا باہر نکلا جائے. اور تھرڈ پہ یہ چیز ہے کہ ایڈریس کی جائے کہ کرپشن کہاں پہ ہے، غربت کہاں پہ ہے. جب ایک نیا وزیر اعظم آتا ہے تو وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے کرپشن کی، اس نے کیے، تو اس کے ایویڈنس پرووائڈ کرے. عدالتی نظام میں بہتریاں ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور سیکنڈ پہ یہ ہے کہ ایسی سہولیات فراہم کی جائیں، ایسی چیزیں ہوں کہ جس سے باہر سے لوگ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ انویسٹ کریں، پاکستان کی اکانومی اوپر جائے، یہاں پہ نوجوان نسل کو روزگار کے موقع ملیں. نوجوانوں کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ کام کریں، نوجوانوں کو آپ جو ہے وہ قرضے دیں، نوجوانوں کے لیے آپ بزنس ڈیولپ کریں. حکومتی سطح پر یہ سارے کام ہونے چاہیے. نہیں تو اور 5 سے 10 سالوں بعد آپ کو یہ ملک اس طرح کا نہیں ملے گا. بس آپ کی کرپشن اور آپ کے اس نظام کی وجہ سے یہ ملک بہت دور چلا گیا ہے. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. فی امان اللہ.